السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شروع میں تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج اس مختصر سے درس میں آپ لوگوں نے جیسے پچھلے درس میں ارکان الایمان وہ آپ لوگوں نے مکمل کیا ہے، اس درس میں ہے الدرس الرابع اقسام التوحید و اقسام الشرک، اور پچھلے درس میں بھی آپ لوگوں نے توحید کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا۔ اب ہے اقسام التوحید اور اقسام الشرک، توحید کے اقسام اور شرک کے اقسام، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ قال الشیخ رحمہ اللہ الدرس الرابع اقسام التوحید و اقسام الشرک بیان و اقسام التوحید۔ سب سے پہلے ابن باز صاحب نے توحید کی قسمیں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ اقسام التوحیدی وہی ثلاثتن، وہ کتنے ہیں؟ شیخ رحمہ اللہ نے وہ یہاں پہ 3 ذکر کیے ہیں، اور توحید کی قسمیں بھی 3 ہی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے توحید الربوبیہ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے توحید الالوہیہ، اور تیسرا جو ہے وہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ لکھا اقسام التوحیدی وہی ثلاثتن، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ کس کو کہتے ہیں؟ اما توحید الربوبیہ فهو الایمان بان اللہ سبحانہ الخالق لكل شیء والمتصرف فی کل شیء لا شریک له فی ذلک۔ اس بات پہ ایمان رکھنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور سچ فی کن چیز اس مزن متصرف، نظام چلاون وول تچ پرت کن چیزک سگو رب کائنات لا شریک۔ اس کے بعد وہ ہے توحید، اما توحید الالوہیہ، یہ ہے توحید الربوبیہ۔ توحید الربوبیہ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش۔ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات پہ ایمان رکھنا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز میں وہ متصرف ہے، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَمَّا توحید الالوہیہ، توحید الالوہیہ کس کو کہتے ہیں؟ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ۔ اس بات پہ ایمان رکھنا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معبود یعنی عبادت کے قابل ہے، عبادت کے لائق ہے، اور اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہو معنی لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ فجمیع العبادات من صلاۃ وصوم وغیر ذلک یجب اخلاصها للہ وحدہ۔ ہر کوئی عبادت جو انسان انجام دیتا ہے، چاہے نماز، چاہے روزہ یا اور کوئی عبادت، وہ خالص ہونی چاہیے وحدہ لا شریک رب کے لیے۔ اور اب اگر کسی انسان نے عبادت اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے اختیار کر دی تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لائق، عبادت کے قابل کون سی ذات ہے؟ وہ ہے وحدہ
वहदहु ला शरीक। और उसके बाद कितनी किस्में हो गई? 2। कौन कौन सी? हाँ, तौहीदुल रुबूबिय्या व तौहीदुल उलूहिय्या। अब है तीसरा तौहीदुल अस्मा व सिफात। व अम्मा तौहीदुल अस्मा व सिफात फहुवल ईमानु बिकुल्लि मा वरद फिल कुरानिल करीम अव अल अहादीस अस्सहीहा मिन अस्माइल्लाहि व सिफातिही। इस बात का इकरार करना जो भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी किताब यानी कुरान मजीद में अपने नामों के मुतल्लक जिक्र किया, या जो सही अहादीस में उसके अस्मा व सिफात के मुतल्लक जिक्र किया है, व इस्बातुहा लिल्लाहि वहदहु अला वजहिल लाइक बिही सुब्हानहु, उसको वैसे ही अल्लाह के लिए जिक्र करना है जैसे कुरान में, जैसे हदीस में जिक्र किया गया है। मसलन कुरान में आया है अर्रहमानुर रहीम, हमें वैसे ही जिक्र करना है जैसे कुरान में आया है। हमें इसमें कोई तहरीफ नहीं करनी है, हमें इसमें कोई बदलाव नहीं लाना है। वला तातीलिन वला तकयीफिन वला तमसील। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब आप देख लीजिए इस सूरे के अंदर तमाम किस्में पाई जाती हैं, तौहीद रुबूबिय्या भी, तौहीद उलूहिय्या भी और तौहीद अल अस्मा व सिफात भी। तो इसका मतलब यह है कि तौहीद की कितनी किस्में हैं? शाबाश, 3। क्या क्या? तौहीदुल अस्मा व सिफात। अब देखो तौहीदुर रुबूबिय्या में आप मुख्तसर याद रखना कि तौहीदुर रुबूबिय्या कहते हैं कि हर एक बंदे को इकरार होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम आलमीन का रब है, तमाम आलमीन का खालिक है, तमाम आलमीन का रज़्ज़ाक है, तमाम आलमीन को ज़िंदा करने वाला है, तमाम आलमीन को मारने वाला है, हर किसी चीज़ की तदबीर भी वही करने वाला है। तो ये है तौहीद रुबूबिय्या। यहाँ तक समझ में आया? जी उस्ताद। व अम्मा तौहीद उलूहिय्या में आप इतना ही याद रखना कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है। कोई भी अमली इबादत हो, कोई भी इल्मी इबादत हो, वो खालिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए होनी चाहिए। ये इबादत हमें दूसरे के लिए ख़ास नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरी नमाज, मेरा कुर्बान करना, मेरा ज़िंदा होना, मेरी ज़िंदगी या मेरा मौत सब अल्लाह ताला के लिए। इसका मतलब ये है तौहीदुल उलूहिय्या में इबादत के काबिल अगर कोई ज़ात है, वो कौन सी ज़ात है? वहदहु ला शरीक। उसके बाद है तौहीदुल अस्मा व सिफात। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अस्मा व सिफात जैसे भी जिक्र किए हैं कुरान मजीद में, उनको वैसे ही जिक्र करना है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात जिक्र किए हैं, हमें भी वैसे ही जिक्र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल अलीम, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। अगर आप अर्रहमान को कहेंगे कि ये रहमान जैसे दुनिया का कोई रहमान नज़र आ रहा है, अर्रहीम जैसे दुनिया का कोई रहीम नज़र आ रहा है, नहीं, हम कहेंगे कि ये रहमान और रहीम ये अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। हम उनको वैसे ही साबित करेंगे जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम के अंदर ज़ाहिर और जिक्र किया है। इसमें कोई तहरीफ, इसमें कोई तब्दीली वगैरह नहीं ले आनी है, इसमें कोई तशबीह नहीं देनी है कि ये अल्लाह ताला का हाथ इस बंदे के हाथ के जैसा है, अल्लाह ताला इस बंदे जैसा है, नाऊज़ु बिल्लाह। नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिस तरीके से जिक्र किया है हमें वैसे ही जिक्र करना है। अब तब्दीली 2 तरीक़ों से होती है अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात में। मसलन अगर कोई तब्दील करना चाहता है, या तो वो अल्फाज बदल लेता है या तो वो माना में तब्दीली करता है, और दोनों सूरतों में ये जायज़ नहीं है। वला तातील, और कुछ तो जुटलाते हैं, कुछ तो इनकार ही करते हैं बाज़ अस्मा व सिफ़ात का, वो मानते ही नहीं है। वला तकयीफ़, और कुछ ज़्यादा गहराई में जाते हैं। कुछ लोग अस्मा व सिफ़ात के बारे में ज़्यादा गहराई में जाते हैं, उसमें भी इंसान को परहेज़ करना है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला अर्श पे ठहरा हुआ है तो कैसे ठहरा हुआ है,
کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چھا عرشس پیٹھ کن عرش چھو اللہ تعالیٰ پیٹھ، عرش چھا بوڑ کن اللہ تعالیٰ چھا بوڑ. ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ توحید الاسماء و صفات کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ہمیں ویسے ہی ذکر کرنا ہے. ولا تمثیل، تمثیل کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے نام مخلوقات کے نام سے نہیں جوڑنے ہیں. مثلا رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، اللہ ہے. لیکن اب اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ نہیں، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا یہ رحمان ہے ویسے ہی، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ناموں میں بھی انسان بہت غلط کرتا ہے. کسی کا نام عبد الرحمان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رحمان. کسی کا نام عبد الرحیم، اس کو کہتے ہیں رحیم. کسی کا نام عبد الغفار، اس کو کہتے ہیں خالی غفار. کسی کا نام عبداللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ. تو ایسے نہیں بولنا ہے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو بندہ ٹھہرانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا کسی بھی صورت میں یہ تشبیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے توحید کے اقسام. اس کے بعد جو ہے اقسام الشرک. شرک کی کتنی قسمیں ہیں کسی کو پتا ہے؟ 3. کیا کیا؟ شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی. ہاں 3 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی. شرک الاکبر ایسا شرک ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے جو اسی شرک پہ مرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان لوگوں نے شرک کیا تو جو وہ عمل کرتے ہیں ہم ان کو ضائع کر دیں گے. لہٰذا شرک اکبر اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی استاد. نعم. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو شرک پہ مرتا ہے اس پہ جنت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، اور ظالمین کو کوئی مددگار نہیں ہے. اب شرک اکبر کی قسمیں، مثلا مردوں سے دعا کرنا، مردوں کو پوچھنا، بتوں کو پوچھنا، بتوں سے مدد مانگنا، بتوں کے لیے نظر رکھنا، بتوں کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ سارے کس شرک میں آتے ہیں؟ اصغر میں کہ خفی میں کہ اکبر میں؟ اکبر میں. ہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکبر میں آتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے آپ لوگ جب سوتے ہیں نا، سونے کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سونے کے وقت اکثر دعا پڑھتے ہیں اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت، یا اسی طریقے سے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے، ہم وہاں پر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اب ہے شرک اصغر. شرک اصغر کے بارے میں آپ لوگوں کو، اور یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھی کہ شیخ الاسلام ابن باز صاحب نے کہا کہ شرک اکبر اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ شاباش، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. لہٰذا انسان کو شرک سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات اس نے بولی کہ شرک کرنے والا شرک اکبر وہ خالد فی النار ہے، یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جو کیا کرے گا؟ شاباش، شرک اکبر. اب جو شرک پہ ہی مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ مغفرت کرے گا نہ جنت میں جگہ دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب آپ کو سوال پوچھنا ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی آپ مدد مانگو تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہاں پر کہتے ہیں نا، مطلب یہ چوار یہاں دپان غوث اعظم چھنا ونا، یہ چوار یہاں دپان غوث اعظم. یہ استغاثہ جو ہے، استغاثہ بھی خاص کرنا ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. مدد بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے.
یہاں پر کہتے ہیں کہ غوث العظم مدد کرنے والا ہے، غوث العظم دستگیری کرنے والا ہے، غوث العظم خود بندہ تھا۔ غوث العظم جو ہے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، وہی سب سے زیادہ بڑا مددگار ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کے لوگوں کو مددگار ثابت کیا، ہم نے دنیا کے لوگوں کے لیے نظریں رکھی، ہم نے دنیا کے لوگوں کے لیے ذبح کر دے، اور ایسا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا شِرْكُ الْأَصْغَرِ، شرک الاصغر کہتے ہیں وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِالنُّصُوصِ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ تَسْمِيَتَهُ شِرْكًا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ۔ یہ شرک اصغر جو ہے یہ بھی شرک ہی ہے، یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ اکبر کی طرح، یہ شرک اکبر کی طرح نہیں ہے۔ جیسے بعض اعمال میں ریا کرنا، دکھاوا کرنا، یہ ہے شرک اصغر۔ بعض اعمال میں دکھاوا کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے اعمال کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے بغیر کسی کا قسم کھانا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر، یہ بھی شرک اصغر ہے، شرک ہے لیکن اصغر ہے۔ یہ چھنا ونان کن ساتن سے اس ونان اگر کنس قسم آسہِ ہاوُن سُہ گژھِ ہاوُن خٲلی اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، مگر یہ ہاوان مٲلۍ سٕنٛز درٕے، یہ ہاوان منٛزٕ ماجہِ ہٕنٛز درٕے، یہ منٛزٕ ہاوان اَستانچہِ درٕے، منٛزٕ ہاوان کۄٹھیُک قسم، منٛزٕ ہاوان شُرٮ۪ن ہُنٛد قسم، منٛزٕ کیٛاتھامَتھ۔ تو یہ شرک میں آتے ہیں، لیکن اکبر میں کہ اصغر میں؟ اصغر میں، ہاں اصغر میں، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری قسم، تیسری قسم وہ ہے شرک خفی۔ اب یہ جو شرک اصغر ہے، یہ جو شرک اصغر ہے، شرک اصغر سے جو ہے توحید کی منافیت ہوتی ہے، توحید کی نفی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شرک اصغر بھی کرتا ہے اس سے بھی توحید کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرک اصغر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کون ہے؟ شرک اکبر والا، لہذا بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شرک الخفی، اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بما ونو تہ سہ خبر یمی خبریوں میں خوف چھ دجال سن کھوت، اس کا مجھے دجال سے بھی زیادہ خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، الشرک الخفی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر الرجل الیہ۔ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تم لٲج نماز، مگر سہ چھ نماز پران ایژا زیٹھ ام موجوب، سہ چھ نماز شہران تیژا ام موجوب کہ یم باقی لوگ میں یوتت چھ یم تراوہن مے کن ات نماز کن نظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ام نش ٲسۍزیو بچان، تکیازِ یہ چھ انتہائی خطرناک چیز۔ مگر یم تہ اہل علم چھ تمو چھ پتہ یم ساری ترنوے قسم کرمت دون قسمن منزن جمع، اکھ گو اصغر تو بیاکھ کیا چھو؟ بیاکھ چھو اکبر۔ لہٰذا ہمیں ان شرک کی چیزوں سے بھی، شرک کی اقسام سے بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد صاحب کتاب یعنی ابن باز صاحب نے کہا الدرس الخامس الاحسان۔ احسان کے بارے میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ فرمایا الاحسان هو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ احسان کا معنی یاد رکھنا، احسان سے مراد ہے ہوا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر نہ تُہۍ ون اللہ تعالیٰ چھون وچھان نمازن مزن کی، فإنہ یراک، مگر اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ، اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ وچھان۔ اس میں بھی مراتب الدین ذکر کیا گیا ہے۔ احسان میں پہلے احسان، پھر ایمان، پھر اسلام، یہ سارے مراتب الدین، احسان بھی، ایمان بھی، اسلام بھی۔ ہم نے ارکان اسلام بھی پڑھے، ہم نے ارکان ایمان بھی پڑھے، اب احسان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حدیث جبریل کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس میں موجود ہیں؟ حدیث جبریل کے اندر کی۔ جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل اسلام، اسلام کیا گو، ایمان کیا گو، احسان کیا گو، اس وقت یہ جوابات دیے گئے تھے۔ لہٰذا احسان کیا گو؟ ان شاباش
اللہ کی عبادت کریں اور ایسا لگے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہ لگے تو چاہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. کٲنٛسہِ ما شک کہِ نہ سُہ چھُنہٕ وٕچھان کینٛہہ, رۄب چھُ اَسہِ وٕچھان, رۄب چھُ اَسہِ وٕچھان. گویا اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ چھِ اَسہِ, اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد تقرُب حٲصِل چھُ اَسہِ کَرُن, تیٚلہِ گژھِ آسُن احسانُک اَسہِ خیال, تیٚلہِ گژھِ آسُن اَسہِ پنٛنٮ۪ن عباداتَن منٛز اِتقان برابر, أسۍ گژھو آسُن پنٛنٮ۪ن نٮ۪مازَن منٛز حٲضِر برابر. ییٚتہِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ ذہن اورٕ یورٕ چھُ راوان, ییٚتہِ چھُ راوان نٮ۪مازِ منٛزٕے ذہن, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں ایسا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ییٚمِس ذہنَس منٛز یہِ خیال آسہِ مےٚ چھُ رۄب وٕچھان یا بہٕ چھُسن رۄب وٕچھان, اس کو تو نماز میں ذہن ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں. جس کو نماز میں یہ خیال ہو کہ اگر میں رب کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ کبھی نماز سے ادھر ادھر نہیں جائے گا. لہٰذا اپنے آپ پہ, اپنے نفس میں مجاہدہ کرنا چاہیے, اپنے نفس پہ صابر رہنا چاہیے اور ربط رہنا چاہیے. اور آپ کو جو مومنین ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ محافظت کرنی ہے, محافظت کرنی ہے اور مداومت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے مراقبت کر رہا ہے. کیونکہ احسان کا معنی ہی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں قال الشیخ رحمہ اللہ, نماز کے بارے میں آپ لوگوں نے جانا, لیکن اب اس کے بعد والا درس جو ہے وہ ہے شروط الصلاح کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ شروط الصلاح, نماز کے شروط. یہ آپ بس مختصر سا یاد رکھیں تاکہ ہم اس کتاب کو مکمل کریں. اب اس میں تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ واضح ہے. قال الشیخ رحمہ اللہ شروط الصلاح, شروط الصلاح وہی 9. نماز کے لیے کنڈیشنز جو ہیں, شروط ہیں, وہ 9 ہیں. کتنے ہیں؟ 9. پہلا الاسلام. اسلام سے کیا مراد ہے؟ شاباش. مسلمان ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے نماز ہے ہی نہیں, غیر مسلم پڑھتا ہی نہیں نماز, اس کے لیے شرط نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے لیے شرط ہے. نمبر 2 العقل, مسلمان عاقل ہونا چاہیے. یہ عاقل گژھِ آسُن نیبر کُس نیرِ پانے؟ غیر عاقل کُس گو؟ جو دماغ سے ٹھیک نہ ہو. ہاں, یعنی یُس مجنون آسہِ, پاگل. اسی طریقے سے تیسرا التمییز, تمیز معنی گو فرق کرن وول گژھِ آسُن, صحیح غلط یہ گژھِ آسُن فرق کرن وول. نمبر 4 رفع الحدث, أمِس گژھِ آسٕنۍ گندگی دور گٔمٕژ. یہ نماز کے لیے شرط ہے, کیونکہ اگر گندگی موجود ہو تو نماز آئے گی؟ نو سر. اور اس کے بعد ازالۃ النجاسہ, اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ دور کرنا ہے. اور ایک شرط ہے ستر العورہ, اپنے شرمگاہ کو چھپانا, اپنی مخصوص جگہ کو چھپانا نماز میں, یہ شرط ہے. اگر کوئی اس کو ایسے ہی رکھے گا بغیر پردہ کے, اس کی نماز جائز نہیں ہے. اور تیسرا ہے دخول الوقت. دخول الوقت کہتے ہیں کہ نماز خٲطرٕ چھُ شرط نماز یی تیٚلہِ ییٚلہِ وقت ووتمُت آسہِ, نماز یی تیٚلہِ ییٚلہِ وقت ووتمُت آسہِ. مثال کے طور پر ابھی عشاء کا ٹائم داخل نہیں ہوا, اگر ہم ابھی عشاء پڑھیں گے تو یہ نماز جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے استقبال القبلہ, اگر نماز پڑھنی ہے تو بُتھ گژھِ آسُن کُکُن, قبلس کن. اور آخری 9واں جو ہے وہ ہے النیہ, نماز کے لیے کیا کرنی ہے؟ شاباش, نماز کے لیے نیت کرنی ہے. یہ 9 شروط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے, کیونکہ شرط کے بغیر نماز آتی ہی نہیں ہے, شرط کے بغیر نماز آتی ہی نہیں ہے. جیسے میں نے بولا الاسلام ہے, العقل ہے, التمییز ہے, رفع الحدث, یعنی چاہے پھر کسی کو غسل واجب ہو یا کسی کو وضو کرنا ہو یا کسی کو کوئی گندگی لگی ہو, وہ ساری گندگی دور کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہے. اسی طریقے سے ستر العورہ, ستر العورہ کہتے ہیں اپنے مخصوص جگہ کو چھپانا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے دخول الوقت, دخول الوقت کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے اپنے وقتوں میں فرض کی گئی. اب اگر کوئی شخص کہے گا کہ میں وقت سے پہلے نماز پڑھوں گا, وہ جائز نہیں ہے. استقبال القبلہ, یہ 8واں شرط ہے کہ یہ جو ہے نا انسان کا چہرہ, یہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟
और किबला हमारा क्या है? काबा। काबा। हाँ, किबला हमारा काबा है। लिहाजा अगर किसी शख्स को नमाज पढ़नी है तो किबला रुख पढ़नी है। अब अगर किसी आप सहरा में हैं, रेगिस्तान में हैं, वहाँ पे इंसान को पता ही नहीं चलता है कि किबला कपर छु, तेल गैस वुचुन आफ्ताब कपर छु लोसान किबला छु तपरी। समझ यवान? आफ्ताब कपर छु लोसान किबला छु तपरी। अब अगर बादल है, अब अगर बादल छाए हुए हैं, आफ्ताब भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, आप किसी से पूछ के किबला आप कर सकते हैं, इज्तिहाद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब अगर आपने नमाज शुरू की, आपने 2 रकातें मुकम्मल की, लेकिन 2 रकातें मुकम्मल करने के बाद आपको पीछे से कोई आदमी कह रहा है अपर छुन किबला की बल्कि किबला छु यपर, अस पज नमाज मजे तिल तुकुन फेरन। समझ यवान? अस पज नमाज मजे तुकुन फेरन। और इसी तरीके से अन्निया, नीयत छु जरूरी, तिकाज इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमालन हुन दारमदार छु कत पड़न? हाँ, तमाम आमालन हुन दारमदार छु नियतन पे। लिहाजा इसके लिए भी नियत क्या है? नियत शर्त है। और ये सारी ये 9 चीजें मैंने बताई ना, ये अपनी कॉपी पे लिख लेना और याद रखना हमेशा। उसके बाद है अरकानुस्सला, उसके बाद है अरकानुस्सला, नमाज के लिए क्या क्या रुकन है ये गस थाउन याद। अगर नमाज मजन रुकन पे, क्या पे? रुकन। अगर नमाज में रुकन गिर जाए, छूट जाए, तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज बातिल हो जाती है। समझ है यवान? जी उस्ताद। हाँ, नमाज बातिल हो जाती है। तिल छ नमाज लोटाव अगर अस रुकन पे, मगर सु लोटाय सुई यमिस पाय आसि नमाज मज कुस कुछ रुकन। ये गस थाउन याद, नमाज मजन छ 14 रुकन। कत्या? 14 14। पहला अल क़ियाम मअल कुद्रा, अल क़ियाम मअल कुद्रा, नमाज मजन छु खड़ा रोजुन, ये छु रुकन, नमाज मजन खड़ा रोजुन। अलबत्ता यमिस उजुर आसि, यमिस का तकलीफ आसि, सो हेकि बिहित नमाज, सो हेकि बिहित नमाज पढ़ित। कच रुकन गई? नंबर 2 तकबीरतुल इहराम, इस गोडनुक तकबीर, तकबीर तहरीमा यथ वनान छु, सु छु रुकन। अगर सु प्यो, अगर सु मश्ती गो, नमाज छु बातिल, नमाज छु सरी लोटाव। नंबर 3 क़िराअतुल फातिहा, सूरह फातिहा पढ़। नंबर 4 रुकू कर। नंबर 5 रुकुअस मजन एतदाल करन। अड़ छु रुकू करा नस्पै, अड़ छु रुकुअस मजन कल वाला जंगन कुन, वो भी सही नहीं है, बल्कि रुकू में एतदाल होना चाहिए, रुकू गज गसन बराबर। और उसके बाद वस्सुजूद अलल अअज़ा इस्सबअ, सजद करन 7 आज़ान पे। कसन? 7 आज़ान पे। कत कत पे सजद गसन, जरा मुझे बोलिए। यकस पे, नस्ति पे, Get nasan पे, अपन दोन कोठे बेशे। After the courts, courts तो क्या कहते नास? गई में गई 8। ये आज डैग तो नास से आपको ये कोशिश बनाते। अच्छा अच्छा, माथा और नाक ये एक ही शुमार किया जाता है, और हाथ 2, घुटने 2 और पैर। यस। वर्रफ़उ मिन्हु, एक है सजदा करना, ये भी रुकन है, लेकिन सजदे से उठना भी रुकन है, सजदे से उठना भी रुकन है। गोया अगर का सजदे से मज योतन रूत वोत न थोद की तम सज नमाज तश बातिल। इथे पटन छु 2 सजदन दरमियान अल जलसतु बैन सजदतैनि, 2 सजदन दरमियान छु बिहुन, सुच क्या छु? रुकन। सुच रुकन, ये गस्ताउन याद। अत्तुमअनीना फी जमील अफ़आल, प्रत कुन्य काम मजन, नमाज मजन इत्मीनान सान रोजुन, ये भी रुकन है। इसका मतलब यह है कि अगर नमाज में किसी को इत्मीनान है ही नहीं, उसकी नमाज बातिल। अतरतीब बैनल अरकान, ये जो रुकन मैंने बताया, इसकी तरतीब भी रुकन है। इसकी तरतीब भी क्या है? रुकन। हाँ। उसके बाद तशहुदुल अखीर, आखिरी तशहुद, यानी अत्तहियात छना वनान, आखिरी अत्तहियात, ये छु रुकन। अत्तहियात खतर बिहुन ते छु रुकन। कान दपि हे बाह पर अत्तहियात, मैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात पढ़ूंगा, लेकिन मैं खड़ा पढ़ूंगा, उसके लिए बैठना भी रुकन है। समझा यवान?
والصلاۃ علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھن یہ بھی رکن ہے، والتسلیمتان، سلام پھیرنے یہ بھی کیا ہے؟ رکن. یہ بھی رکن ہے. یہ کل 14 رکن ہے، ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد ہمیں واجبات الصلاۃ، وہ ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں پڑھیں گے. ہم اس کتاب کو جلدی ہی انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں. ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.